جسمانی طور پر کمزور ہو یا مالی طور پر کفالت نہ کر سکتا ہو اور شادی نہ کرے تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دو پہلو آپ نے ذکر کیے، تیسرا پہلو آپ نے ترک فرما دیا۔ شادی کے لیے تینوں پہلو برابر کے ہونے چاہیے۔ ایک جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ جسمانی طور پہ اتنی طاقت اور قوت رکھتا ہو، اور پھر جہاں وہ شادی کر رہا ہے وہ خاتون بھی اس کے برابر کی ہوں۔ اگر خاتون اس کے برابر کی نہیں ہیں تو یہ شادی اور نکاح ہو تو جائے گا، لیکن شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ 70 سال کا بڈھا اور چترال جا کے 20 سال کی لڑکی سے شادی کر لے، وہ شریعت نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کی عمر 50 برس ہو، 20 سال کے لڑکے سے شادی کر لے تو یہ شریعت اس کو ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے لیے عمر کا تناسب ضروری ہے۔ عمر متناسب ہونی چاہیے نا، اور عمروں کے تناسب کے علاوہ شادی کوئی مجبوری سے ہو تو ہو، ورنہ کوئی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ شامی اٹھائیں جو پچھلے 200 سال سے فتاویٰ کا دار و مدار ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مرد ایسا ہے کہ اس کے جنسی اعضاء عورت کی نسبت سے زیادہ ہیں تو کہتے ہیں قاضی کو چاہیے کہ وہ بلائے اور ایسے نکاح کو باطل قرار دے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خاتون اگر بیمار پڑ گئی یا خدا نہ خواستہ موت واقع ہونے کی کوئی صورت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے افریقہ کا ایک آدمی ہے اور اسے لکھنؤ کی کسی خاتون سے شادی کرا دیں تو یہ کیا میچ رہا؟ اس پہ فقہا نے نکیر کی ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ شریعت کے اس پہلو کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ دوسری چیز جو آپ نے لکھی ہے کہ مالی طور پر کفالت، مالی کفالت میں اس کی بیوی کو، اور بیوی اگر فرض کر لیجئے کماتی ہے تو شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی آمدن ہے۔ وہ اگر گزارا کر سکتی ہے بسم اللہ ضرور کرے، اور گزارا نہیں کر سکتی تو پہلے ہی شریعت اسے کوئی اچھی چیز قرار نہیں دیتی۔ لڑکا کماتا ہے 50,000 اور رشتہ وہ ڈھونڈتا ہے وہاں جا کے جہاں لڑکی خود ذاتی پاکٹ منی والد 1 لاکھ ہر مہینے دے دیا کرتے ہیں، تو یہ شادی کہاں چلے گی؟ یہ نکاح کب تک قائم رہے گا؟ تو اس لیے فقہا نے اس میں بھی بیلنسڈ لائف کو قرار دیا ہے کہ جتنا شوہر کماتا ہے بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس رقم میں گزارا کر سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو لوگ دلائل لایا کرتے ہیں نا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تہذیب بھی نہیں تھی، یہ معاشرت بھی نہیں تھی، یہ اشیاء بھی نہیں تھی۔ اس لیے وہاں سے دلیل لانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے اور ایسے کرتے تھے، وہ مبارک اور مسعود دور لد گیا۔ اپنے زمانے میں آدمی رہتا ہے، اس زمانے کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ آخرت میں مجرم اور آخرت میں گناہگار قرار نہ پائے۔ اس لیے معاشی طور پہ ایک دوسرے کے سنگ رہنے کے لیے حالات کا علم ہونا چاہیے۔ یہ 2 باتیں آپ نے تحریر فرمائیں۔ تیسری بات جو شریعت نکاح کے لیے ضروری قرار دیتی ہے وہ مزاج بھی۔
اگر لڑکے کو پتہ ہے کہ میں غصے کا اتنا تیز ہوں کہ غصہ آئے تو میں اندھا ہو جاتا ہوں، جن اور پاگل ہو جاتا ہوں، تو ہرگز اس کو شادی جائز نہیں، حرام ہے نکاح اس کے لیے، حرام ہے، جائے منہ کالا کرتا پھرے۔ کیوں کسی لڑکی کی زندگی کو برباد کرنا ہے؟ اگر غصے پہ قابو نہیں ہے تو بھی ایک خاتون ہے نا، بشر ہے نا، وہ ایک زندہ وجود ہے نا، طلاق دے بیٹھے گا اور مصیبت بن گئی۔ اور اگر لڑکی کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے تو اسے بھی چاہیے کہ نکاح مت کرے۔ اسے پتہ ہے کہ میرا غصہ ایسا ہے کہ میں اول فول بکتی پھرتی ہوں، لڑکے کا کیا بنے گا، اس کے خاندان کا کیا بنے گا، ان کی عزت کا کیا بنے گا۔ اگر اسے پتہ ہے کہ میں اسے تار تار کر کے رکھ دوں گی، بالکل ایسا نکاح جائز ہے۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس میں برابری کی ایک اعتبار سے سطح چاہیے۔ چوتھی سطح فقہا نے جو مقرر کی ہے وہ خاندانوں کا یکساں ہونا ہے۔ یہ متوسط درجے کے ہیں، وہ بھی متوسط درجے کا، نپ جائے گی۔ یہ بہت امیر ہیں کوئی بھی، تو یہ ایک عام گھرانے میں گزارا نہیں کر سکیں۔ امیر ہونا ہمارے اس دور میں گناہ ہے۔ جو شخص امیر رہتا ہے نا 24 گھنٹے، یہ گناہ گار ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے سوئے میں بھی گناہ ہے، اس لیے کہ وہ امیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجرم نہ ہو۔ جرم کرے گا کوئی نہ کوئی، اس نے نہیں کیا تو اس کے باپ نے کیا ہوگا، وراثت میں کروڑوں روپے چھوڑ گیا ہوگا، وگرنہ اس زمانے میں امیر ہونے کی کوئی صورت ہے نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے حلال کا مال انسان کی ضرورتوں کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے میرے زمانے تک تو کبھی پورا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں حلال کی کمائی میں کہاں زندگی آسانی سے گزرتی ہے، وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے میرے دور تک تو نہیں پورا ہوا۔ تو اس لیے یہ جو امارت ہے نا، یا تو پھر یہ وراثت میں منتقل ہوتی ہے، وراثت بھی کتنی چلے گی، 2 پشتیں 4 پشتیں، یا پھر وہ ضرور جرم کرتا ہے، 10,000 کی زمین لی اور 1 لاکھ کی بیچ دی، 10 گنا زیادہ اس نے کمایا، 100 گنا زیادہ کمایا۔ یہ شریعت کی روح تھوڑا ہی ہے۔ شریعت تو کہتی ہے 10 سے 20 کر لو، 21 کرو گے تو مکروہ ہے، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ڈبل سے زیادہ لینا غلط بات۔ تو کدھر جائیں گے یہ بزنس، اور کدھر جائے گا یہ سارا مال؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من احتکر فہو ملعون، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو ہوتے ہوئے پورا نہ کرے۔ لعنت بھیجی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارکیٹ میں شور مچا ہوا ہے کہ ٹماٹر نہیں ہے، اور اس کے سٹور بھرے پڑے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے نکالتا ہے تاکہ ریٹ اور بڑھے، پیسے کمائے جائیں، کما لے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کے ساتھ کمائے گا تو اس میں برکت کہاں آئے گی؟ ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی اور ایک بیٹا جوان مر گیا تو پتہ چل جائے گا کہ ٹماٹروں کا کاروبار کیا ہوتا ہے۔ تو امیر ہونا جرم ہے ہمارے زمانے میں، کروڑوں پتی ہے، اور گاؤں میں لوگ پانی کو، صاف پانی کو ترس رہے ہیں، اور اس کے بس میں ہے کہ یورپ سے مشینیں منگوا کے اور پانی کنوؤں سے نکلوا کے صاف کر کے پبلک کو پلائے، بیچے، کہ بھی میں نے 1 کروڑ خرچ کیا اس پہ، مجھے آپ روزانہ 10 روپے دیں گے، جب بھی کوئی پانی بھرے گا 10 روپے، جب میرے 2 کروڑ پورے ہو جائیں گے تو میں اسے فری کر دوں گا۔ ایک اصول ہے نا، تجارت ہے اس کی، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن کروڑوں روپے بینک میں ہیں اور لوگ جوڑ کا پانی پیتے ہیں، یہ امیر نہیں، یہ گناہ گار ہے، سوتے میں بھی گناہ گار ہے۔ یہ شریعت کوئی نماز روزے ہی نہیں، یہ کھیل تماشے ہی نہیں ہے۔ کہاں دینداری ہے بھیا؟ ہم تو اپنی بددینی کو چھپانے کے لیے تکلف سے دیندار بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو یہ چادر اوڑھی ہوئی ہے تکلف سے کہ لوگ کیا کہیں گے یار، باقی ہم دیندار کون سے، ہم بے دین ہیں، اصل میں بے دین ہیں۔ دینداری کی چادر صرف تکلف میں اوڑھی ہوئی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک نہر آ جاتی ہے، سیلاب کا پانی آ جاتا ہے اور لوگ 2-2 3-3 دن کراس نہیں کر سکتے،
اور اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جن سے پیسہ لے کے پل بنایا جا سکتا ہے اور حکومت غریب ہے، وہ کہتے ہیں بستی والوں سے پیسہ لو، جتنا قرض لینا ان سے لو اور لکھو اور انہیں کہو کہ ہم آپ کو اس قرض کی ادائیگی فلاں سال میں فلاں جگہ پہ کر دیں گے، اور پھر حکومت بہتر ہے کہ اس سے زیادہ بڑھا کر دے، مقرر تو نہ کرے کہ سود ہو جائے گا لیکن اس سے بڑھا کر دے اور پبلک کے لیے سہولت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ تو چند ایک مثالیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ لوگوں اگر یہ قحط دور نہ ہوا تو مجھ پہ اللہ کی قسم ہے، میں عبد الرحمن، سعد، طلحہ ان سب کا مال جبراً لے کے اس قحط کو دور کروں۔ یہ بھی دین ہی ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، بس یہ دین، اور نفلی حج، یہ سب کیا ہے؟ شریعت نے اس لیے کفاءت کو ضروری قرار دی کہ برابر کے میچ کے لوگ ہوں۔ ایک لڑکی بالکل بھیک مانگ کے کھاتی ہے اور لڑکا وہ ہونڈا اور روز رائس سے کم بات ہی نہیں کرتا۔ شریعت اس نکاح کو اچھا نہیں سمجھتی، اس لیے کہ وہ جن عادتوں کو لے کے آئے گی نا وہ اس میں کھپ نہیں سکے گی بیچاری۔ ددیال بچوں کا اور ہوگا، ننہال ان کا اور ہوگا، باپ کی مزاج اور طبیعت اور اس کی مزاج اور طبیعت، سوائے اس کے کہ کرخی اور جساس یہ دونوں فقیہ ہیں بہت بڑے رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور خدا معطر فرمائے۔ اتنے بڑے لوگ ہیں جساس اور کرخی، سر جھک جاتا ہے ان کی عظمت کے سامنے۔ انہوں نے اس کو شرط قرار نہیں دیا نکاح کے لیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس نکاح کر دو۔ بہرحال لیکن یہ جو اخلاقیات ہیں نا، اگر ڈر ہو کہ میں طلاق دے دوں گا بالکل نکاح نہیں کرنا۔ لڑکی کو ڈر ہو کہ میں جا کے اس گھر میں بھی ایسے ہی فتنے اور فساد کو کروں گی جیسے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرتی ہوں، ضدی ہے، مت کرے نکاح۔ یہ سب معاشرے کو برباد کرنے والی باتیں۔ ایسے ہی فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کہیں پھنس گیا بیچارہ، وہ سمجھے یہ گھرانہ بڑا دیندار ہے، جب شادی ہوئی تو پتہ چلا کہ لڑکیوں میں تو جس طرح سے دین ہی نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے انہیں چاہیے کہ لڑکے کو منع کریں کہ جس دین کے دھوکے میں تم ہمارے قریب ہو رہے ہو نا، یہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، یہ بس دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ شریعت ایسے نکاحوں کو پسندیدہ قرار نہیں دیتی۔ یہ ہے، آپ نے 2 پہلو بتائے تھے، ہم نے تقریباً 4 پہلو بتائے ہیں۔ سوچ سمجھ کے نکاح کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے زمانے میں وہ شخص دین کا کام کرتا ہے نا ہمارے زمانے میں، اور وہ نکاح کے بغیر رہ سکتا ہے، گناہ میں نہیں پڑتا، تو پھر شافعیوں کے فتوے پہ چلا جانا چاہیے۔ شافعی نے کہا ہے کہ اس آدمی کو نکاح نہ کرنا افضل، کیونکہ دین کا کام کرنے والے لوگ نہیں رہے، علماء نہیں رہے، شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں خالی ہو گئیں جہاں جا کر کوئی دین کے مطابق جواب ملے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اپنی پوری صلاحیتیں، اور وہ چاہیے کہ پورا مال جو کچھ اللہ دیا کھپا دے خدا کی راہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ولی اللہ کی تلاش انہیں کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی پہچان کیا ہے؟ کیا کیسے مل سکتے ہیں؟ کوئی ایک مل جائے تو دل کی دنیا بدل سکتی ہے، رستہ بتائیں۔ رستہ یہ ہے کہ آپ اپنے سٹینڈرڈ کو کم کر لیں نا۔ آپ جس جنید اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، آپ خود کون سا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے آدمی ہیں؟ اب اپنے سٹینڈرڈ کو کم کیجیے۔ جو آدمی بھی 50% سے زائد نیک ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ جو پیمانہ آپ مقرر کرتے ہیں، اس پہ ایک لطیفے کی بات یاد آئی، کسی نے دیوبند خط لکھا، اور اس نے لکھا کہ ہمیں اپنی مسجد کے لیے امام چاہیے، حافظ ہو
اور ساری قرأتوں عشرہ کو جانتا ہو، قاری ہو، آواز بھی بہت خوبصورت ہو، نماز کے سارے مسائل جانتا ہو، امامت اچھی ہو، پرہیزگار ہو اور اشراق، چاشت، توابین اور تہجد قضا نہ کرتا ہو، اور شادی شدہ بھی نہ ہو، اور بچوں کو قرآن بھی پڑھا سکتا ہو، اور تجارت بھی نہ کرے، اور مجتہد کے درجے کا ہو کہ پیش آمدہ جدید مسائل پہ بھی اس کو عبور حاصل ہو، تنخواہ 50 روپیہ اور گاؤں فلاں۔ تو شیخ الحدیث حضرت مدنی رحمۃ اللہ حضرت نے پڑھا تو اس پہ لکھا ہے کہ انہیں بھیجو جواب اور کوئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو قبر سے اٹھا لے۔ اب یہی ہو سکتا ہے، ہم اپنے شیخ کی تلاش میں جو معیار مقرر کرتے ہیں، اللہ نے یہ معیار تو ظالموں جنت کے لیے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ، جس آدمی کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی باقی ہم فضل کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ کے یہاں 33 نمبروں پہ اگر پاس ہونا ہے تو 34 ہو گئے، باقی کدھر گیا؟ باقی تو سارے گناہ ہی ہیں، پھر خدا دھوئے۔ اللہ کے یہاں معیار اگر 50% ہے تو 51% پہ آ گیا۔ اعمال تلیں گے تو ایسے ہی ہوگا نا۔ اللہ نے 80 نمبر رکھے ہیں تو 81 نمبر آ گئے، بس وہ جنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 101/100، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ وہ اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں رہا ہو، جو سلوک، ذکر، اذکار مشائخ نے بتائے تھے اس نے کیے ہوئے ہوں، اس کی زندگی میں تیسری چیز مجاہدہ ہو، خواہ جبراً، اضطراری اور خواہ اپنے اختیار سے، بس اتنی سی بات، اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے مشائخ کی صحبت اٹھائی ہو، ذکر اذکار کیے ہوئے ہوں، اخلاقی بیماریوں سے پاک ہو، اس نے اپنے نفس پہ قابو پا رکھا ہو، اللہ کی راہ میں سچ بولنا ہے، سچ سے کیوں گھبرائے؟ پتہ چل جاتا ہے چند دن میں ہی کہ پیسے اور عزت کی محبت اس میں کتنی ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں اگر کہیں مل جائے تو یہی ولی اللہ ہوتا ہے، اور کون ہوتا ہے؟ ایک آدمی رکشہ چلاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے شام کو پورے کر کے دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج اس نے کر لیا ہے۔ اب آپ کو اور کیا چاہیے ولی اللہ میں؟ کیا چاہیے؟ یہ ولی اللہ ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ خدا کے اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، خدا کا اس سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے جس کی موت لا الہ الا اللہ پہ ہو گئی، بس زندگی بھر شراب اور جوئے میں گزاری، اور موت کے وقت اگر لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا ہے نا، خدا یقین مانو اس کی ساری خطاؤں سے درگزر کر دے گا۔ یہ اتنی بڑی چیز، یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ہیرا تھا، کہیں گم ہو گیا تھا، خدا نے موت سے پہلے اسے کھینچ لیا، بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوا، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ یار یہ تھوڑی بات ہے، خدا قبر میں کسی سے نہ پوچھے، قبر کا عذاب خدا نہ دے، یہ تھوڑی بات۔ یہ ولی اللہ ہی ہے، خدا نے اپنے دوستوں میں داخل اسے کر کے کلمہ پڑھنے کی، اپنے توحید کے اقرار کی توفیق دی۔ ولی اللہ زندگی میں نہیں پتہ چلا نہ صحیح، یہ لوگ ہیں۔ اور اگر وہ تربیت کرتے ہیں لوگوں کی، سبحان اللہ، پھر تو کہنے ہی کیا، بچتے ہوں ان چیزوں سے تو پھر وہاں پہنچ کے مسئلہ بن جاتا ہے، پیچھے ہی پڑ جائے پھر۔ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہیں کرتے تھے زیادہ، اور یہ بیعت اتنی زیادہ جو ہے نا، بڑی حیرت ہوتی ہے اس پہ، اس لیے کہ مرید تو ہو گئے 10,000 اور تربیت 10 کی بھی نہ ہو سکے تو فائدہ کیا، کرنا کیا ہے؟ تو میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ بیعت نہیں اتنی زیادہ فرماتے تھے۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے کے لیے گئے تھے۔ یہ سب بڑی ہسٹوریکل پرسنالٹیز ہیں۔ تو حافظ صاحب جب گئے تو انہوں نے
کہا حضرت بیعت تو، حضرت نے فرمایا بیعت تو نہیں ہوتی. کہا حضرت آپ سے، فرمایا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جاؤ فلاں سے. میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے آدمی تھے تصوف میں، ان میں ضبط بہت شدید تھا. کیا مجال ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی کس مقام کا ہے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے لکھا ہے ساری زندگی میں حضرت کا ایک آنسو ہم نے ایک مرتبہ رخسار پہ دیکھا، قطعاً کبھی بھی ان کی آنکھوں میں نمی نہیں دیکھی. اتنا کنٹرول تھا اپنے آپ، کیونکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے خوف سے رو دیتا ہے. میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بڑے بڑے مشائخ نے لکھا ہے کہ 28 سال وہ حالت طاری رہی جو حلاج منصور پہ ایک دن آئی تھی، اور ضبط کر کے مسجد میں جھاڑو پھیرتے رہے. گاؤں میں چھوٹی سی مسجد ہی، جھاڑو پھیرتے رہے، بچوں کو قرآن پڑھاتے رہے. کسی کو ہوا نہیں لگنے دی کہ میں روحانیت میں کس مقام پہ جا رہا ہوں. تو حافظ امین شہید رحمۃ اللہ نے انہوں نے کہا کوئی بیعت نہیں، جاؤ. جب انہیں زیادہ کہا تو حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے آنا، پھر غور کریں گے. بہانہ تھا ایک ٹالنے کا. اس زمانے میں مسجدوں میں تسبیحاں کھجوروں کی گٹھلیاں یہ رکھی رہتی تھی کہ کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے. عصر کی نماز سے پہلے یہ بات ہوئی، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی. حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مغرب میں بھی پڑھ رہا ہے، عشاء میں. اگلے دن عصر کی نماز کے بعد کہنے کہ حضرت 1.25 لاکھ پورا ہوا، لیں اب بیعت کر. حضرت نے بیعت فرما لیا. بہرحال آپ ذرا سا اپنا معیار کم کر لیں نا، اس پہ نہ جائیے. کئی دن خشوع و خضوع، دل کا موسم بہت اچھا رہتا ہے. کیا شاعری ہے یار، اچھا. اور کبھی دل کا موسم بدلتا جاتا ہے، وہ مزہ نہیں ہے جو آنا چاہیے. کبھی آنکھوں سے آنسو رکتے بھی نہیں اور کبھی آتے بھی نہیں. بات چھوٹی سی کہوں، اگر اتنی ادبیت ہے نا اردو کی اور اتنی گہری باتیں ہیں تو یاد رکھو اللہ کا قرب اعمال سے ہوتا ہے، کیفیات کا اعتبار نہیں. کافی ہے. مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ طریقے کے اعتبار سے مسلم ہوتا ہے، جبکہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ غیر مسلم ہوتا ہے، یعنی بائی برتھ. پھر دونوں ضروریات زندگی گزار لیتے ہیں بائی چوائس. مسلمان نے کوشش کی اور نہ غیر مسلم نے کہ اللہ کو پہچان سکے یہاں تک کہ وفات ہو جائے. ان دونوں کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان تھا، دوسرا غیر مسلم. ناحق سوال کو طول دیا. بات تو ایک فکرے کی تھی کہ نہ مسلم اور مسلم بائی برتھ جو ہیں ان کا انجام کیا ہے. اے بھیا بڑا آسان مسئلہ ہے. دار و مدار نجات کا اعمال پہ نہیں، عقیدے پہ. اعمال عقیدے کی تصدیق، تثبیت اور بسا اوقات اظہار کے لیے ہوتے ہیں. عمل سے صداقت پیدا ہوتی ہے کہ جس پروردگار پر ایمان لایا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، لہٰذا کوئی عبادت نہیں کرتا. جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے عمل اس کی تصدیق کرتا ہے. تثبیت جما دیتا ہے. ایمان لایا ہے، اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اور خدا کی معرفت جتنی بڑھتی ہے اتنا ہی اعمال میں استقامت پیدا ہوتی ہے. معرفت احتیاط کو جنم دیتی ہے. ماں کی معرفت ہوتی ہے کہ ماں کیسی ہے، باپ کون ہوتا ہے. تو جو بے تکلفی اور جو
بے خبری میں صادر ہونے والی حرکتیں تھیں ان پہ قابو پاتا ہے۔ اللہ کی معرفت بڑھتی ہے تو استقامت پیدا ہوتی ہے، اور بسا اوقات اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے، بتانا ہے میں مسلمان ہوں، میں کسی کو نہیں مانتا، میں دہریہ ہوں۔ تو نجات عقیدے پہ ہے، اعمال پہ نہیں۔ اعمال پہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ نہ کہتے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور ابو ذر جو لا الہ الا اللہ محفوظ کر کے لے گیا نا وہ جنت میں جائے گا۔ ان کا وَإِن سَرَقَ وَإِن زِنَا، اگرچہ چوری کرے اور بدکاری کرے، وَإِن سَرَقَ وَإِن زِنَا، اگرچہ چوری کرے، إِن سَرَقَ وَإِن زِنَا، إِن سَرَقَ وَإِن، اگر چوری اور بدکاری، رَغِمَ أَنْفَ أَبِي ذر، ابو ذر تجھے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، تیری ناک مٹی میں ملے وہ بخشا جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ مزے لے لے کے سناتے تھے، کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ابو ذر تجھے کتنا ہی ناگوار گزرے، تیری ناک مٹی میں ملے ابو ذر۔ اردو میں ترجمہ کریں، اے ابو ذر تیری ماں تجھے روئے، جنت میں ہی جائے گا۔ جب اصل دار و مدار عقیدہ ہے اور مسلمان اور غیر مسلم دونوں اپنا عقیدہ لیں گے آخری وحی سے، عقیدہ کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پس پشت کتاب نہ ہو، وحی نہ ہو۔ ہر ایک جو عقیدے کا دعویٰ کرتا ہے وہ در حقیقت یہ کہتا ہے کہ غیب سے کوئی چیز آئی تھی۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، یہودی بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ بدھسٹ بھی یہی کہتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی مذہب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود اس بات کا قائل نہ ہو کہ غیب سے چیزیں آئیں تھیں۔ ہندو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں آئی تھیں، خدا نے بھیجی تھی، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ایک ہے دہریہ، مانتے ہی نہیں وحی اور کتاب کو، چھٹی ہوئی، ختم۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں وہی محفوظ ہے نا، آخرت سے آنے والی چیز جہاں محفوظ ہے، عقلاً بھی اور ہسٹوریکل بیسس پہ بھی، بس وہ ہے صحیح۔ آپ ثابت کر دیں کہ عیسائیت کی وحی اب تک محفوظ ہے، ہم اس پہ چل پڑیں گے، یہودیت کی وحی محفوظ ہے، ہم اس پہ چل پڑیں گے۔ اگر ہم ثابت کر دیں کہ غار حرا سے لے کر آج تک جو وحی آئی تھی وہ محفوظ ہے، تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارے پیچھے چلیں۔ یہ تو ہے عقلی حل۔ رہ گیا وہ غیر مسلم جس تک یہ وحی پہنچی ہے اور اس کے باوجود اس نے غور نہیں کیا، اس نے احساس کو استعمال نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلنڈرا ہے، سیریس نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس کا کیا اعتبار ہے؟ اور اگر اس تک دعوت پہنچی ہی نہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں، اسے کسی نے اسلام کا بتایا ہی نہیں، تو ایسے لوگ جہنم میں نہیں جائیں۔ ہم جنازہ بھی نہیں ان کا پڑھیں گے، ہم لوگ ان کی مسلمانوں کی طرح تجہیز و تکفین بھی نہیں کریں گے، لیکن ایسے لوگ جہنمی نہیں۔ چائنا میں ہزاروں لوگ پیدا ہوئے اور خود چائنیز زبان میں خدا کا پیغام ان تک نہیں پہنچا، اور وہ 20-30 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور مر گیا، کہنے کو وہ غیر مسلم تھا، اس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ یہ کوئی چھوٹا سا فتویٰ ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ عقیدے کا جز جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ میں نے لیا ہے اشاعرہ سے۔ میں ماتریدی ہوں، اپنے عقیدے کے اعتبار سے پکا حنفی اور ماتریدی ہوں۔ صرف اشاعرہ کا یہ ایک مسئلہ ہے اب تک جس میں اشاعرہ کی طرف گیا ہوں، اور ایک اور مسئلہ ہے اس پہ میں غور کر رہا ہوں کہ اشاعرہ رحمہم اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اور وہ مسئلہ تجدد امثال کا ہے،
کہ یہ ساری کائنات ہر لمحہ فنا ہو جاتی ہے، پھر دوسرے لمحے میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر فنا ہوتی ہے، پھر بقا آتی ہے، ہم سب کے سب ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر اگلے سیکنڈ میں ہماری سیکنڈ سے مائکرو سیکنڈ سے بھی کم ہماری زندگی واپس آ جاتی ہے، ہم سب فنا اور بقا میں چل رہے ہیں، ہم سب، یہ اشاعرہ کے عقائد میں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت گہرا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، معروم اس کے قائل ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کے ابھی تک قائل ہوں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، عقیدہ یہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں نجات تو ہے ہی، ماتریدیہ کی طرف جائے یا عشاعرہ کی طرف، لیکن یہ ایک عقیدہ جس میں ادھر سے ادھر آیا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرا عقیدہ یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ اعتماد، آپ جب پڑھیں لکھیں گے تو آپ کو اتنا یقین ہو کہ جس کو کہ ذمہ نماز کا فریضہ لگایا اس کا عقیدہ یہ تھا۔ اس لیے ہم کسی ایسے شخص کے لیے جہنم میں جانے کے قائل ہی نہیں ہیں جس تک خدا کی دعوت نہیں پہنچی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حقوق العباد میں وہ پکڑا جائے، یہ ہو سکتا ہے اللہ اسے جہنم میں بھیجے حقوق العباد کے لیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے نا، ایک بکری اور جس کے سینگ تھے اور جس کے نہیں تھے انہیں بھی کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہیں سینگ اس سے مارا تھا تو اسے مار لو، وکونات اور آبن، اور تم دونوں ختم ہو جاؤ۔ اللہ جو عدم سے وجود کو لا سکتا ہے، یہ وجود سے عدم میں بھی تو جا سکتا ہے۔ ہندو نہیں مانتے، ہندو کہتے ہیں کہ میٹر ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا، ہم تو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں میٹر ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر میٹر کی ڈسٹرکشن نہ مانے تو پھر ہم یہ اس بات کو بھی مانیں کہ یہ کائنات اتنی قدیم ہے اور اللہ کی طرح قدیم ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ شرک کرنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود ہی ہے، اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں تھا، کان اللہ ولم یک شیئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہے، اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا۔ ہندو کہتے ہیں تین چیزیں قدیم، یہ الگ بحث ہے، اس پہ نہیں جاتے، لیکن آپ نے جو سوال تحریر فرمایا ہے یہ بہت بہت وزنی بات ہے، اور عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھا ہے سب کچھ جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اس لیے جس غیر مسلم تک خدا کی شریعت پہنچی نہیں، شریعت بھی پہنچی اور اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچی۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کے مطابق کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک یہی ہے کہ شریعت اگر اس کی اپنی زبان میں اس تک نہیں پہنچی، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے لہٰذا یہ جہنم میں جائے گا؟ جاپان میں کروڑوں لوگ، ہزاروں پیدا ہوئے ہوں گے چین میں، جن تک خدا کی شریعت نہیں پہنچی، ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچی، انہوں نے سادگی سے زندگی بسر کی، مر گئے، تو یہ سارے جہنم میں آپ بھیج رہے ہیں؟ افریقہ میں ان سب کو جہنم میں بھیجنے کے ارادے ہیں آپ، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہوگا کیا ان کا؟ یہ ہے پھر اگلی بحث۔ اس پہ سب متفق ہیں کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اس پہ سب متفق ہیں کہ اگر انہوں نے حقوق العباد کا کوئی حساب دینا ہے تو خدا حساب لے گا۔ اس پہ اختلاف ہے کہ پھر ان کا ہوگا کیا۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ آراف میں رہیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان۔ قرآن میں آیا ہے نا کہ کچھ لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ہم رکھیں گے، اور وہ جہنمیوں کو دیکھ کے خدا کی پناہ مانگیں گے، اور جنت والوں کو دیکھ کے وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں ان جنتیوں کے ساتھ شامل کر دے، اور بالآخر انہیں شامل کیا جائے گا، ان کی دعا قبول کی جائے گی۔ یہ بھی کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، بس وہ آراف میں ہی رہیں گے۔ ایک حل۔ دوسرا حل وہ کہتے ہیں کہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے جیسے جانور، یہ بھی عدم میں بھیج دیے جائیں گے کہ تم پہ کوئی عذاب نہیں، حقوق العباد پورے ہو گئے، جاؤ، ختم۔ اور تیسرے کہتے ہیں کہ جنت میں یہ غلاموں کی حیثیت میں داخل کیے جائیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنا مسلک۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے، ان کو جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں، بس جاؤ، ختم۔ اور پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ اپنا خواب بھی لکھا ہے، خواب پہ کبھی ہم بات کریں گے۔ آج کل لوگوں کو بہت خواب آنے لگے ہیں، ایسے ایسے خواب آنے لگے ہیں کہ ملک اور قوم اور کروڑوں افراد ان کے خوابوں کی بھینٹ چڑھ جائیں۔
اور اپنے خواب کو ٹھیک وہ درجہ دینے لگے ہیں جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو. کبھی اس پہ غور نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور تشریف لے گئے تھے اور خواب پورا نہیں ہوا تھا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کہ آپ نے خواب نہیں بیان کیا تھا؟ اور اللہ کو وحی نازل کرنا پڑی اور اللہ نے کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا کر دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام، تم بیت اللہ میں داخل ہوگے محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم اپنے سر کے بالوں کو منڈواؤ گے، شیو کرو گے، یا پھر تم انہیں کٹواؤ گے، ٹرم کرو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہا چلو عمرہ کرتے ہیں. پتہ تھا میرا خواب وہی ہے، کوئی نفس کا دخل نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، شیطان کا دخل نہیں، چل پڑے. جب واپس ہوئے اور عمرہ نہیں ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول آپ نے تو خواب دیکھا تھا. مطلب صاحب یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ پہ تو وہی آئی تھی، یہ ہوا کیا؟ ہمیں تو آگے بھی نہیں جانے دیا، داخل ہی نہیں ہو پائے. آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ اسی سال پورا ہو جائے گا، نہیں ہوا نا پورا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد، جہاں پہنچ کے اجتہادی طور پر خطا ہو گئی. اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ خواب آپ کو دکھایا ہے تو اسی سال پورا ہونا ہے. اگلے سال پورا ہوا، اور اگلے سال پورا ہوا تو اللہ نے وہی نازل کیا. اللہ نے کہا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب 1 سال کے وقفے سے سچا کر دکھایا. یہ اس خواب کا حال ہے جو سراپا ہدایت، اللہ کے محبوب و مکرم، کائنات کی سب سے افضل ہستی حضرت رسالت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا. ان کے خواب کا حال ہے. یہاں مرے پڑتے ہیں اپنے خوابوں کے لیے. حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، نہ مانے کوئی، اس میں بھی کوئی بات نہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، اور میں نے یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے نا، اس مسئلے کے متعلق فرمایا حضرت نے کہ میں نے اپنے اس مسئلے کا حل انبیاء علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو ادب میں بھیج دیا جائے گا، ختم کر دیے جائیں گے، وجود ہی نہیں رہے گا. تو انبیاء علیہ السلام نے مجھے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، خوش بھی ہوئے میرے اس حل سے اور میری تصویب بھی کی. اور لوگوں کی بھی اپنی اپنی آراء ہیں، لیکن یہ اچھی طرح جاننا چاہیے کہ جو غیر مسلم ہے نا، ان کے بارے میں یہ قطعاً رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ سارے جہنمی اور کافر ہیں. ایک فکرہ ہمیشہ یاد رکھو، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. اس سے بڑا فرض یہ ہے ہمارے زمانے میں کہ ہم کافروں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کریں. کافروں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کریں. ہم اتنے پرکشش بنیں کہ کافر خود آئے ملنے کے لیے کہ یار آپ اچھے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، چائے پیوں گا. اس لیے کہ یہ دین جس انسان کا ایمان 2 چیزیں اسے نہیں سکھاتا، مہربانی کر کے لا الہ الا اللہ پہ غور کریں. جس شخص کا دین اسے علم نہیں سکھاتا اور اخلاق نہیں سکھاتا، دیندار اور بد اخلاق، دیندار اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ سخت دل اس کا صفاق اڑا کے رکھ دے، ذبح کر دے. اللہ حفاظت کرے. یہ سوال فرمایا ہے کہ تبلیغ دین کیا ہر مسلمان پر لازم ہے؟ ایک جماعت کی محنت سے سارے ہی بری ذمہ ہو جاتے ہیں، یا تبلیغ دین کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھائی بڑا مختصر اور آسان سا جواب ہے. اللہ کے دین کی تبلیغ ہر مسلمان پر فرض عین ہے. طریقہ کیا اختیار کرے اس کی اپنی چوائس ہے، زمانے کے مطابق. اس کا جی چاہے بیٹھ جائے لکھنے کے لیے، خدا کے دین کو آسان صورت میں کافروں کو دعوت دے، خدا کے دین کو آسان صورت میں اپنے مسلمان بھائیوں کو دین کی طرف بلائے. اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ وعظ اور نصیحت کرے، بسم اللہ کس نے روکا ہے یہ کر لے.
اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے غیر مسلموں کے سوالات کا جواب دے، انہیں دین بسم اللہ کس نے روکا ہے؟ طریقہ کار کا انتخاب ہر دور میں آپ کا اپنا ہے، اور ہر مسلمان پر اللہ کے دین کی دعوت دینا وہ فرض ہے۔